الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، حفظ امانہ وصدق حدیث وحسن خلیقۃ وعفۃ فی طعمۃ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے جو دین ہم کو عطا فرمایا ہے، جو اسلام ہم کو عطا فرمایا، اس میں سارے احکامات واضح طور پر ہمارے سامنے رکھ دیے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حکم میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، یا یہ زندگی کے اندر میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو شریعت کے اندر اس میں مجھے کوئی رہنمائی نہیں مل رہی ہے، یا مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے دوسرے مذہب پر عمل کرنا پڑ رہا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر شریعت کی تعلیمات مجھے نظر نہیں آتی، اس لیے میں یہود و نصارہ کے طریقے پر عمل کرنا چاہتا ہوں، ایسا کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا اور نہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی سارے احکامات ہم کو واضح کر کے کلیئر کر کے بتا دیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر سارے احکامات پر عمل کر کے صاف طور پر ہمیں بتا دیا کہ یہ دیکھو، یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، اس پر عمل کرنا، اور ہر شعبے کے متعلق، زندگی کے ہر لمحے اور زندگی کے ہر پہلو کے متعلق تمہیں اس میں کیا رہنمائی مل جائے گی۔ اس لیے دین 5 شعبوں کا نام ہے: ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرت۔ یہ 5 چیزوں کو مل کر یہ مکمل دین ہوتا ہے، اور ان ساروں میں حقوق العباد یعنی معاملت اور معاشرت کی بھی بڑی اہمیت اور بڑی واضح انداز میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ آپس کا لین دین، آپس کے معاملات تجارت کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے بالکل صاف ہونا چاہیے۔ لوٹ کر، ڈکیتی کر کے یا کسی کا حق دبا کر، یہ سارے احکامات سے اللہ نے منع بھی کیا، اور ان چیزوں کے ذریعے سے جو حاصل کیا جائے گا اس پر حرام ہونے کا بھی حکم لگایا کہ ایسے چیزوں کے ذریعے اگر تمہیں کوئی مال ملا تو نہ اس کو کھانے کی اجازت، نہ اسے استعمال کرنے کی اجازت، بلکہ جہاں سے یہ آیا ہے وہاں وہ مال لوٹانا ہمیں حکم دیتی ہے شریعت۔ اس لیے معاملات کی، حقوق العباد کی بڑی اہمیت شریعت کے اندر ہے۔ بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا حقوق ان کا خیال رکھنا، میاں بیوی کے حقوق ان کا خیال رکھنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، احترام کے ساتھ پیش آنا، بڑوں کا ادب و احترام، ان کی تعظیم کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، ہے نا، علماء دین کی قدر کرنا، یہ سارے وہ شعبے ہیں، یہ سارے وہ احکامات ہیں جو اللہ رب العزت نے ہم کو حکم دیا ہے نا۔ تو حقوق العباد، بندوں کے متعلق جو حقوق وابستہ ہے، اس کا ایک بڑا شریعت کے اندر بڑا پہلو ہے، اور بہت بڑے احکامات اور ایسے احکامات چھپے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس میں تلاش کرنے کی اور اس کو معلوم کرنے کی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے آپ دیکھو معاملات کے اندر کتنا پاکیزہ اور حلال کمانے کا حکم دیا اللہ رب العزت نے، حرام سے بچنے کا حکم دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی رسول آئے دنیا کے اندر، کوئی نبی گناہ نہیں کر سکتا، سارے نبی معصوم ہوتے ہیں، ہے نا،
ان سے کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا جو لوگوں کی نظر میں برا معلوم ہو، قبیح معلوم ہو، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے وہ کبھی گناہ نہیں کرتے، معصوم ہوتے، اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کسی نبی کے بارے میں کہ انہوں نے گناہ کیا ہوگا۔ تو سوچو، اللہ رب العزت تمام رسولوں کو حکم دے رہے، کیا حکم دے رہے؟ سورہ مؤمنون کے اندر، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت، تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، بے شک تم لوگ جو کرتے ہو وہ سب میں جانتا ہوں، ہے نا۔ آپ اندازہ لگاؤ، ایسی رسولوں کی جماعت جو معصوم ہے، اللہ ان کو حکم دے رہے پاکیزہ کھانے کا اور نیک عمل کرنے کا۔ اور اس آیت کے اندر علماء فرماتے ہیں اللہ نے نیک اعمال کو پاکیزہ روزی اور حلال روزی کے ساتھ جوڑا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری روزی اور ہمارا رزق جو پیٹ کے اندر جا رہا ہے وہ اگر پاکیزہ ہے اور وہ صاف ستھرا ہے تو عمل بھی صاف ستھرے اور پاکیزہ ہمارے جسم سے ظاہر ہوں گے، اور اگر جو رزق اور جو روزی ہمارے پیٹ میں جا رہی ہے وہ حرام ہے، حرام لقمہ ہے، تو ہمارے بدن سے جو اعمال نکلیں گے وہ بھی برے ہوں گے، اللہ کے نافرمانی والے ہوں گے، سنت کے خلاف اعمال ہوں گے۔ یہ علماء نے بیان کیا، مفسرین نے۔ جیسے مثال کے طور پر انسان کی مثال گاڑی کی طرح ہے، جیسے کوئی کمپنی گاڑی لانچ کرتی اور یہ طے کر دی تھی کہ اس گاڑی کے اندر پیٹرول ڈالا جائے گا، اس گاڑی کے اندر ڈیزل ڈالا جائے گا۔ اب اگر کوئی اس گاڑی کے اندر پیٹرول کے بجائے ڈیزل ڈالے تو گاڑی نہیں چل سکتی، ڈیزل کے بجائے پیٹرول ڈالے تو بھی گاڑی نہیں چل سکتی، ہے نا۔ ان دونوں کے بجائے اگر کوئی پانی ڈالے تو بھی گاڑی نہیں چلیں گی، اس لیے کہ کمپنی جو بنایا تھا اور جو ڈالنے کا حکم دیا تھا اس کے خلاف کریں گے تو پھر گاڑی خراب ہو جائے گی۔ تو اللہ نے جو انسان کی گاڑی بنائی اس کے اندر جو حلال رزق جائے گا تو پھر نیک اعمال اس کے ظاہر ہوں گے، اور اگر حرام رزق جائے گا، حرام لقمہ جائے گا تو پھر نیک اعمال نہیں نکل سکتے، اس سے برے اعمال نکلیں گے، چاہے نہ چاہے، جانتے ہوئے اور بغیر جانے اس کے اعمال کے ذریعے اللہ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی بغیر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام اس کے اعمال سے ظاہر ہوں گے، ہے نا۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتے اے لوگو، اوپر تو رسولوں کو حکم دیا تھا اور رسول کے ضمن پوری امت کو حکم تھا، اور یہاں صاف اللہ نے لوگوں کو حکم دیا، پوری امت کو، کہ اے لوگو، جو ہم نے تم کو زمین میں پاکیزہ حلال چیزیں دی ہے تم اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے نقش و قدم پر مت چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے نا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں صاف ہم کو فرمایا کہ زمین کے اوپر ہم نے جو حرام کر دی ہے چیزیں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور جو چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی ہے اس کو کھاؤ اور اس میں سے اپنے کھانے کی رزق کو متعین کرو، ہے نا۔ اور شیطان کے نقش و قدم پر مت چلو، مطلب یہ ہے کہ شیطان طرح طرح سے دل میں خیال ڈالے گا کہ اتنی مرتبہ حرام میں مبتلا ہو جاتا ہوں، اتنی مرتبہ لون میں مبتلا ہو جا، اتنی مرتبہ سود میں ایک بار لے لو پھر آئندہ توبہ کر لوں گا، ہے نا، اتنی مرتبہ بس بہن کی میراث نہیں دوں گا پھر آئندہ پکا ارادہ ہے کہ دوں گا۔ یہ سارے خیالات جو دل میں ڈالتا ہے وہ شیطان ڈالتا ہے، پھر شیطان کی بات پر عمل کر کے انسان اپنی دنیا بھی برباد کر دیتا اور آخرت بھی برباد کر دیتا۔ تو اللہ فرما رہے کہ دیکھو شیطان ایسے خیال ڈالے گا تو اس کی پیروی مت کرنا، اس کے نقش قدم پر مت چلنا، ہے نا۔ اور اللہ صاف کہہ رہے کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اگر ہم کو کوئی دنیا میں بتا دے کہ اس روڈ سے تم جائیں گے تو ادھر تمہارا صاف کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تم کو قتل کر دے گا، وہ تمہارا جان مال سب لوٹ لے گا، ہے نا، سب چیزیں ختم کر جائے، تو کیا ہم ہمت کریں گے وہاں سے جانے کی، ہے نا۔ اگر وہ کوئی جھوٹا بندہ ہوگا، اگر وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہوگا، اگر ایسا بندہ بھی اگر اپنے کو بول دے تو بھی پھر دل کے اندر کچھ نہ کچھ تو ڈر رہے گا کہ یار ٹھیک ہے وہ جھوٹا ہے، برا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس روڈ پہ سے کچھ میرے لیے ڈر ہوگا تو ہم راستہ بدل دیں گے، ہے نا۔ اب اگر کوئی معتبر بندہ بول دے، کوئی مفتی صاحب، کوئی مولانا صاحب بول دے کہ اس روڈ سے مت جاؤ ادھر خطرہ ہے، تو دوسرے روڈ سے جاؤ وہاں تم سیف رہو گے، تو بندہ تو اب تو مفتی صاحب کی یا مولانا کی بات پہ پکا یقین کر لیں گا کہ نہیں یہ تو سچ ہی بول رہے ہوں گے، اس لیے راستہ بدل دیں گے۔ اب بتاؤ کوئی اللہ والا اگر ایسا بولے تو ہمیں یقین آ جاتا۔ اللہ رب العزت خود ہمیں کہہ رہے
اللہ رب العزت خود ہم سے فرما رہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کے نقش قدم پر مت چلو، ورنہ وہ تو گمراہ ہوا، وہ تم کو بھی گمراہ کر دے گا۔ لیکن ہم جو ہے کہ اللہ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ شیطان کے ہر لمحہ، زندگی کے ہر شعبے میں ہم شیطان کے نقش و قدم پر عمل کرتے، شیطان جیسا دل کے اندر بات ڈالتا ہے اس کی بات پر عمل کرتے، ہے نا۔ پھر افسوس، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ شیطان تو خوش ہوتا ہے کہ دیکھو اتنا دین اللہ نے قرآن دیا، حدیث دیا، یہ اللہ کی فرما برداری کرنا چاہیے، اس کے بجائے میری فرما برداری کرتے، وہ تو ہنستا ہے ہمارے عمل کے اوپر، لیکن ہم جو ہے کہ سنبھلنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے اس آیت میں اللہ نے صاف حکم دیا کہ حلال کھاؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تیسری آیت سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے پر مت کھاؤ، ناحق طریقے پر ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ اس آیت کے اندر اللہ نے صاف بیان کیا، ایک دوسرے سے معاملہ کرو، خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کرو، اس کے بعد لین دین کرو، ایک دوسرے کا ناحق طور پر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، سامنے والے کو غریب اور حقیر سمجھتے ہوئے اس کے اوپر دباؤ ڈال کر، اس سے دشمنی کر کے، اس کو ڈرا دھمکا کر اس کی کوئی چیز ہڑپو مت، زمین کے اوپر قبضہ مت کرو، ہے نا۔ قرضہ لیا ہے تو پھر تمیز سے اور ادب کے ساتھ جو وقت طے ہوا ہے اس پر واپس کر دو، ہے نا۔ اگر ناحق طریقے پر لوں گے تو اللہ رب العزت کی سخت وعید اور قرآن کا حکم ہے کہ ایسا مت کرو۔ اب اس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پر، اس میں ساری چیز آ گئی، سود بھی اس میں آ گیا، لون میں مبتلا ہونا یہ بھی اس میں آ گیا، ہے نا، رشوت لینا دینا یہ بھی اس میں داخل ہو گئے، ہے نا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہو گئی۔ تو اس لیے حلال جب بندہ کھاتا ہے، حلال لقمہ اس کے اندر جاتا ہے تو اس کے اعمال نیک ظاہر ہوں گے۔ اس لیے بندہ خود اپنی ذات پر غور کر سکتا، اگر کوئی اللہ کی نافرمانی میں ہمیشہ مبتلا ہے، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، مسجد آنے کی اس کو توفیق نہیں ہو رہی، قرآن کبھی کھولنے کا من ہی نہیں ہوتا، تو اس کو چیک کرنا چاہیے کہ میں جو رزق کھا رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام ہے، وہاں اس کو پتہ چل جائے گا۔ اس لیے کہ بندہ حرام لقمہ اس کے پیٹ میں جاتا ہے تو وہ مجبور ہو کر اس کو گناہ کرنا پڑتا، وہ چاہ کر بھی فجر میں نہیں اٹھ پائے گا، وہ اتنی کوشش کرنے کے باوجود قرآن کھول کر نہیں دیکھ پائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ حرام لقمہ اس کے اندر جانا۔ اور جو حلال روزی اپنے پیٹ کے اندر ڈالتا ہے تو نیک اعمال کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا، پھر تھوڑی تھوڑی اس کی معمولی سی تھوڑا ارادہ کرتا ہے، نیک عمل کر لیتا ہے، قرآن کھول کر پڑھ لیتا ہے، فجر کی نماز کے لیے آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دین کی محنت میں لگ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ رزق اس کا کیا ہے؟ حلال۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ تین چیزیں جس بندے کے اندر ہوگی وہ جنت میں داخل ہوں گا۔ نمبر 1 جو حلال کھائے، نمبر 2 جو سنت پر عمل کرے، اور نمبر 3 کہ لوگ اس کے شر سے، اس کی برائی سے لوگ محفوظ رہے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو۔ یہ تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوں۔ اب انسان غور کرے ان تین باتوں پر عمل کرنے کے لیے، حلال کھانا، سنت پر عمل کرنا اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، بس یہ تین چیزوں پر عمل ہو جائے گا تو پھر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ حرام لقمہ پیٹ میں جائے اور یہ باڈی، یہ جسم جنت میں جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حرام لقمہ جسم کے اندر اترے اور یہ جنت میں چلے جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جہنم سے وایا ہو کر جا سکتا، پورا پاک صاف ستھرا کر کے اللہ داخل کریں گے، لیکن سیدھا حرام لقمے کے ساتھ جنت میں جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت، اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک فی الدنیا۔ 4 چیزیں اگر کسی کے اندر یہ چیزیں داخل ہو جائے تو دنیا تجھ سے فوت بھی ہو جائے تو بھی کوئی نقصان کی بات نہیں۔ جس کے اندر 4 چیزیں ہوں گی، اگر دنیا اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو بھی وہ کامیاب ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ نمبر 1 حفظ و امانت، امانت کی حفاظت کرنا، کسی نے کوئی امانت دی تو اس کو امانت کے طور پر رکھنا، اس میں حفاظت کرنا۔ نمبر 2 صدق حدیث، بات میں سچائی، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کاروبار میں جھوٹ سے بچنا، تجارت کے اندر جھوٹ سے بچنا، مارکیٹ کے اندر جھوٹ سے بچنا، ہے نا، اس لیے سچ، ہر زبان پر سچ ہونا چاہیے۔ نمبر 3 وحسن خلیقت، اچھے اخلاق۔
نمبر 4 وعفتٌ فی طعمۃ، اور کھانے میں پاکیزگی، لقمہ حلال کا. یہ 4 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس سے دنیا فوت بھی ہو گئی، ختم ہو گئی، تو بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا، ہے نا. اس لیے آپ دیکھیں گے ہمارے بزرگوں کو، جتنے اللہ والے دنیا سے گئے اور صحابہ کی زندگی، تابعین کی، تبع تابعین کی، تو ان میں 3 چیزیں عام طور سے آپ کو ملیں گی کہ ان کی روزی حلال رہتی تھی، پاکیزہ رہتی تھی، اخلاص ان کے اندر ہوتا تھا، اور تیسرا وہ لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، ہے نا. کوئی اللہ والا آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کا لقمہ حرام کا ہو، ہے نا. جس کا لقمہ حرام کا وہ اللہ والا کبھی نہیں بن سکتا. جو حلال رزق پر ہے، حلال روزی بہت اہتمام سے سوچ سمجھ کر کیا آ رہا ہے، کیا میرے پیٹ میں جا رہا ہے، تحقیق کر کے کھاتا ہے، اور اہتمام سے اپنے کاروبار میں، تجارت میں مسائل جان کر عمل کرتا ہے، تو ہو سکتا یہ حلال رزق کے ذریعے یہ نیک عمل پر آئے گا، اور نیک عمل کے بعد یہ اللہ والا بن جائے گا. حرام کھانے کے ساتھ ساتھ ایسا کوئی تمنا کرے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ سے میرا تعلق بڑھ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بخاری کے اندر کہ ایک مرتبہ آپ راستے سے جا رہے تھے تو آپ کو کھجور پڑا ہوا دکھا، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر مجھے اس کھجور کے بارے میں صدقے کا خوف نہیں ہوتا تو میں اس کو کھا لیتا. آپ سوچو، کھجور پڑا ہوا دکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کر یہ کہا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ یہ صدقے کا ہے، کسی نے صدقے کا کیا ہوگا اور وہ گر گئی ہوں گی، اگر مجھے یہ معلوم نہیں ہوتا تو میں اسے کھا لیتا. آپ سوچو، معمولی سا کھجور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام کر رہے اور اتنا اپنے دل میں سوچ رہے کہ نہیں یہ صدقے کا ہو سکتا، میں اس کو نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ یہ میرے لیے حرام ہے. صدقے کا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خاندان والے سب پر حرام ہوتا ہے، اس لیے آپ اتنا اہتمام کر رہے ہیں نا. لیکن آج لوگوں کو دیکھو، نہ کوئی خیال حلال ہے یا حرام ہے، بس یہ فکر میں رہتے ہیں کہ کہاں سے مال آ جائے، کہاں سے حرام کا آئے، حلال کا، اس کی کوئی پرواہ نہیں. نہ تجارت میں فکر، نہ کاروبار میں، نہ کسی موقع پر کوئی کہاں سے آ جائے، کوئی تحقیق نہیں، ہے نا. نہ اللہ کا ڈر رہا، نہ آخرت کا فکر، نہ سوال و جواب کا کوئی ڈر ہے، اس لیے کوئی اہتمام نہیں. اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل کے ذریعے بتا رہے کہ کتنا اہتمام کرنا چاہیے حرام مال سے بچنے کے لیے، کتنا اہتمام. صحابہ کی زندگی سے بھی ہمیں سبق ملتا. اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، ان کا قول ہے کہ اگر تم بہت نمازیں پڑھ لو، یہاں تک اتنی نمازیں تم پڑھ لو کہ کمان کی طرح تمہاری پیٹھ جھک جائے، اتنی نمازیں پڑھو کہ تمہاری پیٹھ کمان کی طرح جھک جائے، اور اتنے روزے رکھو کہ تاج کی طرح تم کمزور ہو جاؤ، تمہارے ہونٹ خشک ہو جائے اور ایک دم کمزور ہو جاؤ، اتنے روزے رکھو، تب بھی تمہاری نماز اور روزے قبول نہیں ہو سکتے جب تک تم حرام سے نہیں بچ سکتے. کتنی نمازیں پڑھو، پوری زندگی پورے روزے بھی رکھو، رات میں نمازیں پڑھو، تب تک تمہارے یہ عبادتیں قبول نہیں ہوں گی جب تک تم اپنے آپ کو حرام لقموں سے نہیں بچاؤ. اب بتاؤ، ہے نا، کتنے لوگ، کتنے مسلمان جانتے ہوئے، سب معلوم ہونے کے باوجود نماز پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، تہجد، قرآن کی تلاوت کرنے والے، لیکن حرام ہے یا حلال اس کی کوئی فکر نہیں. حرام ہونے کے باوجود اپنی عبادتیں غارت کر رہے، اپنا ثواب سارا ختم کر رہے. اللہ کے سامنے کس طرح کھڑے ہوں گے آپ؟ اللہ کے سامنے جواب دینے کے لائق تو ہم بچے. اس لیے ایک صحابی ہے، ایک تابعی ہے، حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جو حرام غذا کھاتا ہے اس کے ہاتھ پیر اللہ کی نافرمانی کرتے، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا. اسے علم ہو یا نہ ہو، جانتا ہوگا کہ یہ حرام ہے، جانتا ہوگا کہ عورت کی غیر محرم کی طرف دیکھنا میرے لیے حرام ہے نا، موبائل پہ غلط دیکھنا میرے لیے حرام ہے، اس کے باوجود وہ مجبور ہوگا. کیوں؟ کیونکہ حرام لقمہ اس کے پیٹ میں اتر گیا. اب چاہ کر بھی وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. پھر آگے فرماتے تابعی، اور جو حلال غذا کھاتا ہے اس کے اعضاء، اس کے ہاتھ پر اللہ کی اطاعت کرتے، اللہ کی فرما برداری کرتے، اور انہیں خیر کی توفیق عطا کی جاتی ہے نا. اس لیے بندہ یہ دیکھے، ہے نا، کہ میرے سے اعمال نہیں ہو رہے تو کئی لقمہ تو حرام کا نہیں ہے نا، اور جو اعمال جس کے اچھے ہو رہے تو اس کا مطلب اس کا رزق حلال کا ہے. اس لیے آپ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، اس سے ہمیں پتہ چلتا حضرات صحابہ کیسے اپنے عمل کے اوپر مطمئن اور کیسا احتیاط کرتے تھے. بخاری کے اندر روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، بہت بھوک لگ گئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، بہت فاقہ تھا، کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، تو ان کے غلام نے کچھ خرید کر لایا پیسے سے اور ان کو کھلایا. کھلانے کے بعد جب وہ پیٹ میں اتر گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ یہ کہاں سے لایا تم نے، یہ کہاں سے تمہارے پاس رقم آ گئی؟
تو غلام کہنے لگا کہ میں پہلے زمانے میں جب مسلمان نہیں ہوا تھا جھاڑ پھونک کا کام کرتا تھا، تو میں نے کسی کا علاج کر دیا تھا جھاڑ پھونک کر، تو ابھی اس نے مجھے پیسے دیے، تو اس پیسے کے ذریعے میں کھانا لایا ہوں اور تم کو کھلایا ہوں۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو روایت میں فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی انگلیوں کو پیٹ میں ڈالا اور ایسا انگلی کر کے سارا جو پیٹ میں تھا وہ باہر نکالا کہ یہ حرام کا میرے اس میں چلے گیا، اور حرام کا معلوم بھی نہیں، بس اس نے ادھر سے لایا تھا، اور لا علمی میں اگر کوئی چلا جائے تو وہ معاف ہوتا، لیکن اس کے باوجود نہیں، انگلی کر کے گلے میں ڈال کر پانی کلی کر کے پورا حلق سے باہر نکالا ہے نا۔ سوچو کتنا احتیاط کی زندگی، اور ہمارا معاملہ تو ایسا ہے نا کہ اگر حرام کا نہیں جا رہا ہے تو انگلی ڈال کے ہم اندر کریں گے، کیا کریں گے، ایسا معاملہ ہمارا ہوگا، حلال تو دور کی بات۔ حضرات صحابہ کے عمل سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ ایک روایت ہے مسند احمد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اشترى ثوبا ب10 دراہم وفیہ درہم من حرام لم يقبل اللہ لم صلاة ما دام علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک کپڑا 10 درہم کا خریدا، یہ درہم عرب کی کرنسی ہے، مثال کے طور پر جس نے ایک کپڑا 10 روپے کا خریدا، اس میں 1 روپیہ حرام ملا ہوا تھا، تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کریں گے۔ سوچو، یعنی جب تک 10 روپے میں سے 9 حلال کے 1 روپیہ حرام کا آ گیا اور اس نے اس کا کپڑا خریدا اور جسم پر ڈال دیا، اور جب تک نماز پڑھتا رہے گا اللہ اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں کرے، ہے نا۔ اس لیے بہت اہتمام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دیکھو آگے طبرانی کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفی ما یتقبل منہ عمل 40 یوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے جس کی وجہ سے 40 دن تک اس کا کوئی عمل اللہ کی قبول نہیں ہوتا۔ حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں چلا گیا، اب 40 دن تک تہجد، نمازیں، قرآن کی تلاوت، جتنا بھی خرچہ صدقہ خیرات کریں گا ایک بھی عمل اللہ کی قبول نہیں ہو۔ جس کا پھر آگے آپ نے فرمایا جس کا گوشت حرام سے پروان چڑھا ہو تو اس کے لیے جہنم ہی مناسب ہے۔ ایک لقمہ جسم کے اندر چلا گیا اور اس سے خون پیدا ہوا اور پورے باڈی میں پھیل گیا تو آپ نے فرمایا اس جسم کے لیے جہنم بہتر ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسری حدیث میں لا تدخل الجنت جسد غذی بحرام، ایسا بدن جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی۔ اس لیے بہت اہتمام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دعا بھی قبول نہیں ہوتی جس کے پیٹ میں حرام لقمہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ ایک آدمی کا ذکر کیا آپ نے کہ ایک ایسا بندہ ہے جو لمبا سفر کرتا ہے، اپنے علاقے سے باہر نکل گیا اور سفر میں چلا جاتا ہے، اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جو بندہ سفر میں ہوتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں، جو بندہ سفر میں ہوتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ لیکن آپ فرما رہے کہ کوئی بندہ سفر میں ہے اور اتنا دور چلا گیا کہ اس کے مال و دولت سب ختم ہو گیا، اس کے بال خراب ہو گئے، دھول نے اس کو گھیر لیا، اس کے کپڑے جسم سارے دھول میں بھر گئے۔ اب وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب میری دعا قبول کر دے۔ آپ نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیچارہ اللہ کے سامنے دعا کر رہا ہے لیکن اس کا کپڑا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا کھانا حرام، اور اس کی ہر چیز حرام کی ہے، کہاں سے اللہ اس کی دعا قبول کرے گی؟ اب یہ بندہ جو اس کا حرام لقمہ پیٹ میں چلا گیا، اب یہ کسی شیخ سے دعا کرا لے، کسی پیر صاحب سے دعا کرے، کسی عالم صاحب کے پاس جا کے دعا کرائے، یا کسی درگاہ پہ جا کر دعا کرائے، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ میں جا کر حجر اسود کو پکڑ کر دعا کرے گا، آنسو ختم ہو گئے، خون چالو ہو گئے، تو بھی اللہ حرام کھانے والوں کی اور حرام خوروں کی دعا قبول نہیں کرتے۔ یہ اس حدیث سے پتہ چلتا۔ اس لیے دعا قبول نہیں ہونے کی وجہ ہمارے مسلمانوں کی یہ ہے کہ کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں، کہاں سے آ جائے بس ہمارے گھر میں آنے دو۔ اب عبادتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ یہودی نصرانی یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہرانے کے لیے کوئی ہتھیار کی، کوئی تلوار کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اسکیمیں بتا کر، لون کی، سود کی اسکیمیں بتا کر ان کے پیٹ میں حرام پہنچاؤ، ان کے اللہ خود دعا قبول نہیں کریں گے، ان کے عبادتوں میں اور ان کے ایمان میں وہ طاقت نہیں ہوں گی جو ہمیں ختم کر پائیں۔
ایسے ڈرپوک بن گئے کہ ایک غیر آ جائے تو سب ڈر کے ختم ہو جاتے. وجہ کیا ہے کہ حرام لقمہ پیٹ میں جانا. اور ایک تابعی فرماتے ہیں کہ شیطان حرام کھانے والے کو کبھی بہکاتا نہیں ہے نا. شیطان دیکھتا ہے کسی کو بہت عبادت کر رہا ہے, نوجوان عبادت میں لگ گیا, نماز پڑھنے لگ گیا, جماعت میں جانے لگ گیا, قرآن کی تلاوت کرنے لگ گیا, تو شیطان مشورہ کرتا ہے کہ یار یہ تو بہت عبادت میں لگ گیا, اس کو ابھی ہمیں بہکانا ہے. تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ جا اس کا کھانا پینا دیکھو کیا ہے. اب وہ شیطان کے ساتھی آ کر کہتے اس ابلیس کو کہ اس کا کھانا پینا حرام کا ہے. تو شیطان کہتا ہے کہ ابھی اپنے کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا حرام کھانا پینا اس کو کیا عبادت چھڑا دینا, یہ خود بہکا ہوا ہے, ہم کیوں اس کو بہکانے کی کوشش کریں. اس لیے حرام کھانے والے کی شیطان کبھی بہکانے کی کوشش نہیں کرتا, اس لیے کہ حرام لقمہ خود اس کو کیا ہے دین سے بہکا دے گا, اس کی نماز چھڑا دے گا, اس کی قرآن کی تلاوت چھڑا دے گا, ہے نا. اس لیے یاد رکھنا چاہیے حرام مال سے گھر میں دولت اور راحت نہیں آتی بلکہ نحوست اور بیماری آتی ہے نا. مال کی کثرت ضروری نہیں ہے, مال میں برکت ضروری ہے. حرام آتا ہوا بہت نظر آئے گا لیکن اس میں برکت نہیں رہیں گی, نحوست اس میں گھری ہوئی رہیں گی. اور یاد رکھو حرام کے آنے کا راستہ ایک ہوتا ہے لیکن اس سے نقصان بہت لوگوں کو پڑتا ہے. حرام کے آنے کا راستہ ایک ہوتا, نقصان بہت لوگوں کو پڑتا. اب یہ حرام لقمہ, حرام آمدنی, حرام پیسے اس کے گھر میں آئے, اب یہ خود اس کو استعمال کریں گا, خود حرام میں مبتلا. یہ اولاد کو کھلائیں گا, اولاد حرام میں مبتلا. بیوی کو کھلائیں گا, بیوی حرام میں مبتلا. ماں باپ کو کھلائیں گا, وہ حرام میں مبتلا. دوست و احباب کو باہر جا کے دعوت کرائیں گا, وہ حرام میں مبتلا. کسی جہاں بھی یہ حرام لقمہ جائیں گا, اس کے پاس آیا تھا ایک راستے سے, اس نے کتنے لوگوں کو نقصان پہنچایا. سوچو کتنی بری نحوست حرام کی ہوتی ہے نا. اس لیے ڈاکٹر سے ایک گولی, ایک دم انچ بھر کی گولی پوچھ کر ہم کھاتے کہ اگر کوئی ڈاکٹرز کی بتائی پوچھے بغیر کوئی دوسری گولی کھا لی تو ریئیکشن ہو جائے گا. لیکن کاروبار میں, تجارت میں کہ یہ کاروبار میرا حلال ہے یا نہیں, حرام ہے کیا ہے, یہ پوچھنے کی کسی مفتی صاحب سے, عالم صاحب سے پوچھنے کی کوئی فکر نہیں ہے نا. کہ یہ لقمہ حرام کا جا رہا ہے, کوئی پوچھنے کی فکر نہیں. یاد رکھو اگر الٹی سیدھی گولی پیٹ میں چلے گئی تو پھر جان جائیں گی, لیکن اگر حرام لقمہ چلے گیا تو ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا, ہے نا. چھوٹی سی گولی سے جان جا سکتی ہے, قبر میں جائے گا, لیکن حرام لقمے سے جہنم میں جانا پڑے گا, ہے نا. اور بہت سارے لوگ کہاں سے کس کے ذہن میں ایسا خبیث خیال دل میں آ گیا کہ بھائی جو حرام پیسے ہوتے اس کو ہم کھا نہیں رہے, ہم اس کو پیٹرول میں استعمال کریں گے, ہم اس کو لائٹ بل, نل پٹی وہاں استعمال کریں گے, ہم اس کو ٹرپ پر وہاں استعمال کریں گے. اور یہاں چلتا ہے صرف کھانا منع ہے. وہ حدیث میں نے سنا ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ دعا کر رہا ہے, اس کا کھانا بھی حرام, اس کا پہننا بھی حرام ہے. بتاؤ. تو اس لیے حرام لقمے سے, حرام پیسے نہ کسی پیٹرول میں استعمال کر سکتے, نہ کسی دوا گولی میں استعمال کر سکتے, نہ نل پٹی گھر پٹی میں استعمال کر سکتے, نہ ٹرپ پر استعمال کر سکتے, نہ کسی جگہ استعمال کر سکتے. حرام حرام ہوتا ہے نا. اس لیے حلال کی برکتیں انسان کے اعضاء سے ظاہر ہوتی اور حرام کی نحوستیں بھی انسان کے اعمال سے ظاہر ہوتی. اس لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے, ہے نا. بعض لوگ کیا معلوم ایسا ذہن میں آتا کہ بھائی حرام ہے, ٹھیک ہے اتنی مرتبہ کر لیں گے, پھر آگے توبہ کر لیں گے, اتنی مرتبہ لے لیں گے, اتنی مرتبہ سود میں مبتلا ہو جائیں گے, پھر توبہ کر لیں گے, ہے نا. کوئی گٹر میں یہ سوچ کر اڑی نہیں مارتا کہ بعد میں اچھے پانی سے نہا لوں گا. کوئی ایسا کر سکتا نہیں, کر سکتا. تو اس لیے حرام میں مبتلا ہو کر پھر بعد میں توبہ کرنے کی امید کیسے لگا سکتے آپ. اس لیے کہ بندہ جب حرام میں مبتلا ہوتا تو توبہ کی توفیق بھی اللہ اس سے چھین لیتے, نہ مسجد آنے کی اس کو توفیق دیں گے, عبادت اس کو بوجھ لگیں گی. جمعہ میں بھی آئیں گا تو بوجھ سمجھ کر آئیں گا کہ یار جمعہ ہفتے میں ایک مرتبہ آنا پڑتا. اس لیے کہ بہت سارے لوگ جاتے نہیں جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ جمعہ بھی نہیں پڑھ رہا. تو حرام لقمے کی نحوست یہ ہوتی. اس لیے بہت احتیاط سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, رشوت سے, لینے دینے سے, سود میں مبتلا ہونے سے, لون سے. جو بھی اپنے اوپر کسی کا حق ہو وہ اپنے واپس کر دینا چاہیے, پڑوسیوں کا حق واپس کر دینا چاہیے, اپنے بہنوں کو میراث میں حصہ دینا چاہیے, بیوی کا مہر ابھی باقی ہو تو وہ واپس کر دینا چاہیے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے, ورنہ اتنا بڑا نقصان آخرت میں ہوگا کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا